السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 28۔ اب جمعہ کی نماز کا ہمیں فکر اور نیچے پیمنٹ دینے کا فکر۔ ہم بڑے پریشان تھے کہ پولیس والے روکیں گے ہم کو وہ ہوٹل میں۔ خیر سورہ کہف پڑھتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے ہم لفٹ سے نیچے اترے اور وہاں کاؤنٹر پر گئے، اور کاؤنٹر پر جا کر ہم نے کہا کہ بھئی ایک رات ہم ٹھہرے ہیں، ہماری جمع ٹھہری ہے یہاں، اس کا کتنا پیسہ ہوا؟ تو کوئی خاتون کھڑی تھی وہاں، اس نے جو ہے دفتر کھولا، کون سے کمرے میں تھے بھئی؟ فلاں کمرے میں چابیاں بھی ہم نے دے دی۔ تو انہوں نے کہا بھی اس پہ تو لکھا ہوا ہے پیڈ۔ مطلب کیا مطلب پیڈ کا؟ مطلب کہ پیسہ تو دے دیا ہے تم لوگوں نے۔ بھئی ہم نے تو دیا نہیں۔ یہ کہا نہیں، یہ ہم نہیں جانتے، ہمارے یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ پیسہ دے دیا ہے۔ دوسرا کہ بغیر پیسہ لیے تو ہم کسی کو داخل بھی نہیں کرتے، اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ چلے جائیں۔ اب باہر نکلے تو وہ آدمی کھڑا تھا، وہ دور دور سے ہمیں دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ ہم مسجد ڈھونڈ رہے تھے، جمعہ کی نماز پڑھنی ہے ہم کو۔ چنانچہ ہمارا سامان فقیرو جیسا اور سارا جو ترتیب ہوتی ہے جماعت والوں کی سیدھی سادی، وہ آدمی پھر آیا، اس نے سامان اٹھایا اور کہا کہ چلو تمہیں مسجد میں پہنچا دیتا ہوں۔ خیر مسجد میں پہنچ گئے، بات کرنے کی میں نے کوشش کی، بخار کچھ کم ہوا تھا تو میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو ایک ہی جواب دے کہ خاموش رہو۔ اب خاموش رہو، چلو بھائی جمعہ کا دن ہے، درود شریف پڑھو۔ نصیحتیں کرنے لگا، بہت اچھی بات ہے۔ مسجد میں لے گیا، مسجد میں لے جا کر اس نے سامان رکھ دیا، اور سامان رکھ کر پھر وہ آدمی گم ہو گیا۔ اب بڑی پریشانی کہ جمعہ کی نماز کے بعد کہاں جاویں، اس لیے کہ یہاں تو اب ٹھہر نہیں سکتے۔ تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو بھی ہم فرانس چلے جاتے ہیں یہاں سے، اور ہوائی جہاز سے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہوائی جہاز میں بیٹھا نہیں تھا، یہ پہلا سفر تھا میرا ہوائی جہاز کا، ایئر فرانس کا۔ بہت خوشی، چلو ٹکٹ وغیرہ ہم نے لی، ویزا وغیرہ تو تھا نہیں ہمارے پاس فرانس کا، اس وقت میں کوئی زیادہ ویزے کی تکلیفیں بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہم نے کہا کہ چلو بھی ایئر فرانس میں گئے اور کہا بھی یہ ہم اس طریقے سے ہم جا نہیں سکتے، کوئی ٹھہرنے نہیں دیتا ہے یہاں یوگوسلاویا میں، اور یہاں یہ سردی بھی بہت ہے۔ اب ہمیں جو ہے کب ہے فلائٹ؟ انہوں نے کہا آج شام کو ہے 8 بجے۔ بہت اچھا بھی، کتنے پیسے؟ یہ پیسے۔ خیر ہم نے جو ہے سارے کے سارے پیسے دیے۔ کیسے جائیں گے؟ یہ کہ ٹیکسیاں کھڑی ہیں، یہ ٹیکسیوں میں آپ جو ہے پہنچ جائے ایئرپورٹ پر۔ اب پہلی مرتبہ ہمارا سفر ہے ہوائی جہاز کا، اس لیے کہ ہم یہاں سے حج کے لیے جو گئے تھے 1977 میں، وہ بذریعہ شپ گئے تھے، پانی کے جہاز سے، اور ہوائی جہاز میں کبھی بیٹھے ہی نہیں تھے۔ تو اب وہاں گئے ایئرپورٹ پر گئے تو ایئرپورٹ والوں نے کہا کہ اتنا سارا سامان، اوہو برتن ہے اور یہ اتنا سارا سامان کیسے جائے گا؟ فوراً وہ آدمی آیا، نیک لوگوں سے دوستی کر لیجئے، کبھی نیک لوگ آپ کو اپنی زندگی میں خود ملیں گے، اور کبھی نیک لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ دو چیزیں یاد رکھنا، کبھی آپ ٹھیک چلو گے تو اللہ تعالیٰ نیک عورت آپ کو ملا دے گا، دیندار، وہ بھی بن جائے گی آپ کی۔ نیک شوہر ملا دے گا، دیندار، وہ آپ کا شوہر بن جائے گا، اور کبھی نیک اچھا پارٹنر ملا دے گا۔ نیک، یہ نیک کا جملہ یاد رکھنا، نیک ہونا ضروری ہے،
بار بار میں کہتا ہوں بھائی مفتی صاحب تو ہے لیکن نیک نہیں ہے، یہ کہ بہت بڑے مقرر ہے لیکن نیک نہیں ہے، بہت بڑی آپا ہے لیکن نیک نہیں ہے، کہ بہت بڑی کتابیں لکھتے ہیں صاحب لیکن نیک نہیں ہے۔ تو یہ میرا جملہ ہے کہ نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، دل کے اندر نیک لوگ اگر آپ کے ہیں کہ مجھے نیک آدمی ملے، نیک پارٹنر ملے، نیک، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے انتظام کرے گا۔ اب ہم بڑے پریشان کہ بھی کیا کریں، بالکل انجانے ملک میں ہیں ہم۔ چنانچہ وہ آدمی پھر آیا اور اس نے آ کر سامان جو ہے ان لوگوں سے بات کی اور اس کی زبان میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اوکے اوکے، بس ہم تو اتنا جملہ سنتے تھے، اوکے 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 اوکے۔ سارا سامان جو ہے اس نے ہوائی جہاز میں چڑھا دیا، اور ہوائی جہاز میں چڑھانے کے بعد یعنی لگیج میں چلا گیا سارا سامان، جو کافی زیادہ تھا۔ بھائی مسافر کے لیے تو 20 کلو کافی ہے، 20 کلو ہے، 25 کلو ہے، لیکن ہمارا تو کمبل بھی تھے اور یہ بھی سب چلا گیا۔ چلا جانے کے بعد پھر اس نے جو ہے ہم سے معانقہ کیا، اور معانقہ کر کے کہا فی امان اللہ، زور سے کہا فی امان اللہ۔ اور یہ میں نے کہا بھائی اب تو تیرا نام بتا دے۔ اس نے کہا خاموش رہو۔ بھائی ارے اللہ کے بندے اپنا نام تو بتا دو، ان کا خاموش رہو۔ پھر اس نے کہا اللہ نے مجھے تمہاری خدمت کے لیے بھیجا ہے، یہ جملہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔